اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کے احسان کے ساتھ اللہ نے آج ہم کو اکٹھا بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ شوق سے ذرا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدتہ بکبریائہ بسلطان وباعلان وباعتقان وبایمان وبیان فی فرقان وحدہ بوحدت موحدا بوحدت موحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف فی الکمال ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا وماوانا وملجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد: یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیں اور سمجھیں، حضور نبی اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین ما بشاں، مائے خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زور جمالہ، جلوے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، معصوم آمنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں ایک دفعہ ذرا درود و سلام تو پڑھے نا۔ صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علیہ صلی محمد۔ میرا گلا بھی بیٹھا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن کوہاٹ میں
یہ جو سلسلہ ہم نے درود اور ذکر کا شروع کیا ہے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ یہ جو ذکر کا اور درود کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ کچھ ایسے ہے، آپ ذرا دودھ کو جب ابالا دیا جاتا ہے، دودھ کو ابالا دیا جاتا ہے، اس میں 1 چمچ جاگ کی ڈالتے ہیں۔ کیا ڈالتے ہیں؟ 1 چمچ دیہی کی، جو اوپر جاگ بچ جاتی ہے، پانی نما ہوتی ہے، وہ جاگ آپ پورے کنڈے میں، ہماری زبان میں کنڈا کہتے ہیں، ہندکوں میں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پورے برتن کے اندر 1 چمچ دودھ کے اندر جب جاگ پڑتی ہے تو سارا دہی جم جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کے درود کے ساتھ جب یہ درود والی جاگ جب گھر کو لگ جائے، پورے گھر کے جاگ جاتے ہیں، پورے گھر کے باغ جاگ جاتے ہیں، گھر وہ گھر نہیں رہتا، وہ اللہ کے محبوب کا مدینہ بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب کا مدینہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ جس گھر میں اللہ کے محبوب کا ذکر ہو تو حضور آ جاتے ہیں۔ حضور دیکھیں، آپ جس کی شیطان کو یاد کرو تو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آ جاتا ہے۔ تو حضور تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، جہاں حضور کے درود کی بات کرو گے تو حضور بھی آ جائیں گے، اور جب حضور آ جائیں گے تو پھر وہ گھر کب رہ گیا؟ وہ تو مدینہ بن گیا، وہ مدینہ بن جاتا ہے۔ اپنے گھر کو مدینہ بنانے کے لیے درود کی عادت بناؤ، درود کی عادت بناؤ۔ سنو، 1 چمچ جاگ کی جب دہی کو لگی، 1 چمچ جاگ کی دودھ کو لگی تو وہ دہی بنا، دہی کو رڑکا دیا تو مکھن نکلا، لسی نکلی، گھی بنا، اور ساری برکتیں 1 چمچ جاگ کی وجہ سے تھی۔ میں حویلیہ کی سرزمین سے نور اور درود کی جاگ لگانے آیا ہوں، میں درودوں کی، نور کی جاگ لگانے آیا ہوں۔ آپ کے گھر میں جو آپ کی اولاد ہے اسے کلمے کا نور لگا ہے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ کی اولادوں کو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اولادوں کو میرے نبی کے کلمے کا نور جو ان کے اندر گیا، وہ مسلمان گھر میں آئے، ان کو نور کے کلمے کی جاگ لگی ہے، اور اس جاگ کے ساتھ درود کی جاگ بھی لگا دو تاکہ گھر روشن ہو جائے، دل مدینہ بن جائے، گھر مدینہ بن جائے۔ تو گھر اگر مدینہ بن جائے گا، غور کرو مسلمانوں، اسی 1 چمچ سے، ایک فرد سے کل تک جو ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے رہو گے، رابطے بنتے جائیں گے، کارواں چلتا جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی عزت اتنی ہوگی، آپ کی قدر اتنی ہوگی کہ آپ اللہ والوں میں شمار ہوں گے، بولو سبحان اللہ، اونچا بولے سبحان اللہ۔ ہاں، ایک پارٹی کا نمائندہ، نون لیگ کا، کاف کا، پی ٹی آئی کا، پیپل پارٹی کا نمائندہ جب اپنے اراکین میں ہوتا ہے، اپنے لوگوں میں، دوستوں میں ہوتا ہے، پہلے ایک وقت تک پارٹی کے لیے نعرے مارنے والا ہوتا ہے، نعرے مارتا ہے، اتنے نعرے مارتا ہے کہ گلا بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ پارٹی کا جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ اپنی اس کی پارٹی کی وجہ سے، وہ اس کی پارٹی کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ پارٹی کی نمائندگی کی وجہ سے اس کو
100-200 روپے 500-1000 روپیہ انعام میں دے دیتا، یار تیرا گلا بیٹھا ہے، شکریہ یار، تیری وجہ سے میں الیکشن میں جیتا ہوں۔ بعض تو یہ بھی نہیں کرتے، پوچھتے بھی نہیں ہے، یار نعرے مارنے والا کیڑا سی، میں جتیا، نعرے کس نے مارے؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا درود پڑھو، اندر بھی نور اللہ نور ہوگا، باہر بھی نور اللہ نور ہوگا۔ تو اس لیے گھروں کی آبادی، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، رزق بھی دیا ہے، پریشانیوں سے بھی بچایا ہے، نفرتوں اور رنجشوں سے بھی اس نے دور کیا ہے۔ گھروں میں ہم سکون دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عزت پانا چاہتے ہیں، ہم قدر پانا چاہتے ہیں، تو قدر گھر میں مت بنا، قدر بنانی ہے تو مصطفیٰ کے گھر میں بنا، اللہ کے نبی کے گھر میں تیری عزت ہو، کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو، تم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے۔ جب زبان ساتھ نہیں دیتی، جب یہ دل دھڑکتا تو ہے، آنکھیں دیکھتی تو ہیں، سماعتیں سنتی تو ہیں، لیکن ایک ہی آواز نکلتی ہے، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا میں مقام، تو انسان سمجھ دنیا والوں نے تیری عزت کیا کی۔ میں تجھے بتاتا ہوں تیری اسلام کیا عزت کرتا ہے۔ جب تیرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، غور کر بندے، ہندو اسی میت سے پیار کرتے تھے پہلے کل تک، جب وہ سانس میں تھا، جب وہ جان میں تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ اور شکر کر کے تو اسلام میں آیا، تو دین کی عزتوں میں آیا ہے۔ میت کو نہلاتے وقت بھی امام صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، ذرا احتیاط سے، ذرا آرام سے، میت کو محسوس ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میت کی عزت کی جاتی ہے، پھر بھی اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، نہلاتے وقت بھی پردہ کرتے ہیں، اس کو نہلا کر خوشبوئیں لگا کر کفن کپڑے پہنا کر، وہ کپڑے پہناتے ہیں جو مردہ پہلے تک عمرے کے لیے پہن کے گیا تھا، بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ وہ کپڑے پہنا کر عزت والا عزت کراتا ہے، عزت والا مسلمان کی عزت کراتا ہے۔ پھر جنازے کو چار پائی پر کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ اس میں کہیں بے ادبی جلانے والی، جس طرح نفرت امیز اور ایسی حرکات جس کی وجہ سے میت کی، انسان کی تذلیل اور توہین ہو۔ کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیں مسلمان کو دفنایا کیوں جاتا ہے اور ہندو کافر کو جلاتے کیوں ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا تھا کہ کچرا جلا دیا جاتا ہے اور خزانہ دفنا دیا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کچرے کو جلا دیا جاتا ہے اور خزانے کو دفنا دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ تو وقت، عزت والوں کا وقت، عزت والوں کی قدر تب ہے، یہ قدر تب ہے عزت والوں کی کہ عزت والے اپنے نبی کا کلمہ لے کے مسلمانوں کے گھر میں آئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب بے وقوف ہے، کوئی وہابی بن گیا ہے، کوئی دیوبندی بن گیا ہے، کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی سنی بن گیا ہے، کوئی اہل حدیث بن گیا ہے، کوئی مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان نہیں بنتا، اور انسانیت یہ ہے
ایک دوسرے سے جڑ جاؤ. بوڑھا تو سمجھدار ہوتا ہے نا. بوڑھا وہ کسی سیانے نے کہا تھا ایک بڑھا نال گھن وجو کہ جڑا بڑھا ہوندا ہے سیانا ہوندا ہے. اس پر گرمی بھی گزری ہے, اس پر سردی بھی گزری ہے, لیکن بچے تو سمجھدار نہیں ہوتے نا. تو بوڑھے اکٹھے ہو جاؤ, اتنا درود پڑھو کہ مدینے والا خود تمہارے گھر میں آ جائے, تمہارے دل میں آ جائے. تو جب گھر میں حضور آ جائیں گے, ہم اپنے دور کے کسی وزیر کو اپنے گھر میں دعوت دیتے نہیں ہیں. کیوں؟ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس وزیر کے لیے نہ ہم کھانے کا انتظام اس کے سٹیٹس پہ کر سکتے ہیں, نہ اس کو پروٹوکول ویسا دے سکتے ہیں, نہ اس کی حفاظت ویسی کر سکتے ہیں. پر قربان جائے سونے مصطفیٰ پر, ایک بار میرے نبی پر درود پڑھو, حضور دل میں آ جاتے ہیں. حضور دل میں آ جاتے ہیں تو دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. تو کب تک اپنے بچوں کی طرف دیکھتے رہو گے جن بچوں کے لیے آپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا؟ آج بچوں کو شادیاں بھی کروا دی. بچے تمہاری کیا خدمت کرتے؟ بچوں نے کیا خدمت کی آپ لوگوں کی؟ کیا قدر کی بچوں نے آپ کی؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اگر تمہارا جنازہ رونق میں اور ذکر میں گیا, تمہارا جنازہ تمہارے بچوں نے ذکر کے ساتھ اٹھا کر لے کے گئے, پھر سمجھ لو تمہاری عزت ہو گئی ہے. پھر تمہارے بچوں نے حق ادا کر دیا ہے تمہارے بچے ہونے کا. یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر سے باپ گیا یا ماں گئی تو جنازے کے بعد دعا بھی بھول گئے, ذکر بھی بھول گئے, تعلق ہی بھول گئے. میاں محمد باقر صاحب فرماتے ہیں جنہ باجو چٹنی سی لنگدا وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. وہ جن کے ساتھ گھنٹہ باتیں کرتے تھے آج ان کی صورتیں بھی بھول گئے ہو. چلے جانا ہے, سب نے دنیا سے چلے جانا. اپنا انتظام مضبوط کرو. میں حویلیاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں, آپ کو جاگ لگانے آیا ہوں کہ سارے نور کے برتن میں, دودھ کو بھی نور ہی کہتے ہیں, سارے دودھ کے نور کے برتن میں حضور کے درود کی جاگ لگ جائے. گھر گھر میں درود کی محفلیں ہوں, گھر گھر میں رونق ہو. تو دولت بڑی چیز نہیں ہے. دولت جس کے پاس ہے وہ اپنی دولت کی وجہ سے پریشان ہے. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں, وہ اگر گھر میں کوئی پیسہ لے کے آ جاتے ہیں, گاڑی بیچی ہے, کوئی گھر بیچا ہے تو پیسہ لے کے آ جاتے ہیں, وہ پریشان رہتے ہیں, رات ساری جاگے رہتے ہیں. وہ بھائی کیوں جاگے؟ وہ یار پیسہ اتنا سارا گھر میں پڑا ہے, کوئی چور نہ پڑ جائے. تیرے دل میں دولت مصطفیٰ اولاد رسول کی محبت ہے, حضور کی اولاد کا ادب ہے. اس پر اگر شیطان ڈاکہ مار دے تو تیرے پاس رہ کیا گیا؟ اور شیطان بڑا ڈاکو ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. وہ کوئی ماڑی موٹی چیز پہ ڈاکہ نہیں مارتا, اس کو پتہ ہے جائیداد چلی گئی تو پھر بنا لے گا, دولت چلی گئی تو پھر کما لے گا. تو کس پہ ڈاکہ مارتا ہے؟ ایمان پہ. ایمان پہ. تو ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ شیعہ بننے سے ہوتی ہے, وہابی بننے سے ہوتی ہے, دیوبندی بننے سے ہوتی ہے. اگر تیرے ایمان کی حفاظت کی بات آئے تو در زہرا پہ گردن جھکانے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے.
سیدہ زہرا کی نوکری کرنے سے، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے سے، ان کی اولاد کی غلامی کرنے سے تمہیں عزت ملے گی۔ تو آؤ میں بتاتا ہوں کیسے کرو گے۔ رجب المرجل کا ماہ مقدس کا چاند نکلا ہے۔ اس پاک مہینے میں سیدہ زہرا کے پھول آئے ہیں۔ اسی پاک ماہ میں سیدہ زہرا کے سائیں مولا علی دنیا میں آئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، کھول کے بولو نعرہ حیدری۔ تو سید ہو، کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہو، اس کی اندر کی رگ کا تعلق حلالی ہے، اس کا خون حلالی ہے۔ اس کے خون سے اگر کوئی خوشبو آتی ہے حلالی والی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نعرہ تکبیر، بولو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ان لذتوں سے اس کا چہرہ چمکتا ہے، ان بہاروں سے اس کے دل پر حکومت علی کی آتی ہے۔ جس کے دل کی حکومت علی کی ہے وہ کبھی یزیدیت کے ہاتھوں پہ بکتا نہیں ہے، وہ کسی یزید کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اور ہر دور میں یزید پیدا ہوا۔ یزید صرف حسین کے زمانے میں نہیں تھا، یزید آج بھی ہے، لیکن اب صرف حسینیوں کی ضرورت ہے کہ یزید جب بھی یزید نے سر اٹھایا ہے، حسین کی تلوار نے اس کی گردن کاٹی ہے۔ حسین کی گردن نے جب تلوار حسین کی گردن کی چلی، حسین ابن علی کی گردن کی تلوار چلی، تو ہر زمانے میں یزید کٹا ہے، ہر زمانے میں یزید کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو سنو اور سمجھو، آپ سے جو بھی پوچھے آپ کس کے ساتھ ہو تو بلا جھجک سینہ تان کے بولا کرو، ہم کل بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں۔ ہم کل بھی علی والے تھے، ہم آج بھی علی والے ہیں، اور ہماری رگوں میں دوڑتا حلالی خون کبھی نہ یزیدیت کو تسلیم کرتا ہے اور نہ کبھی کرے گا۔ اس لیے رجب کے مہینے میں 13 رجب جیسے میلاد کی خوشیاں مناتے ہو، جیسے میلاد کی بہاروں میں گھر میں کمکمے اور روشنیاں کرتے ہو، اسی طرح مولا علی کی آمد پر اپنے گھر کو چمکا دیا کرو۔ اور جس کو توفیق نہیں گھر کو چمکانے کی، میں اس کو کہتا ہوں کہ خدا کی قسم گھر نہ چمکا سکے نا تو دل علی کے ذکر سے چمکا دیا کر، اپنے دل کو علی کے ذکر سے چمکا دیا کر۔ تو بات تعداد کی ہے، ہمیشہ حسینی تعداد میں کم رہے ہیں، 72 ہو کر 9 لاکھ کوفی شامیوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ آج ہماری تعداد کم نہیں ہے، آج ہر دل میں حسین، ہر دل میں حسین آباد ہے، اور حسین اپنی طاقتوں سے، اپنی قوتوں سے حلالی خون میں ایسے چمکتا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے کہ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، ماں باپ کی گستاخی غلط ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا حرام ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ تو یہ جو سچ ہے اسی کا نام تو حسین ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ سچ اور صداقت کا نام حسین ہے، سچائی کا نام حسین ہے۔ تو سنو، آج کے پرفتن دور میں اکٹھے ہو جاؤ، بلانا نہ پڑے نا، دعوت دینی نہ پڑے، ایک میسج آئے کہ فلاں جگہ پر حسینی اکٹھے ہوں گے، علی کی
تلوار بن کے جائیں گے. بولو سبحان اللہ. علی کی ذوالفقار بن کے جائیں گے. تو جب تک سانس ہے تیرے دل میں قدر اگر اہل بیت کی نہیں تو پھر کلمے سے اس کلمے کے ساتھ دھوکہ کرنا چھوڑ دے. یہ کلمے سے ڈرامہ نہ کر. اگر تیرے دل میں اہل بیت کی عزت ہی نہیں ہے, رسول اللہ کی قدر ہی نہیں ہے, تو کس دین کو ماننے والا ہے؟ اصلی دین تو خواجہ اجمیر محی الدین چشتی نے بتایا تھا. دین است حسین, دین پناہ است حسین, سردار ندار در دست یزید, حقا کے بلا الہ الہ است حسین. تیرا دین تو حسین ہے. تیرا دین اونچا بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. تیرا دین اسلام ہے. تیرا دین جس کو اسلام کہتے ہو, خواجہ اجمیر نے کہا ہے وہ حسین ابن علی. وہ کون ہے؟ حسین ابن علی. اب معاشرہ جیسا بھی آ جائے, میرے گھر میں روٹی نہ ہو, میرے رزق کی تنگی ہو, میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہو, دعا یہ کیا کر میرے گھر میں علی علی ضرور ہو, میرے گھر میں حسین حسین ضرور ہو. جب تک تیرے گھر میں علی کی بات نہیں ہوگی تجھے حق کیسے پتا چلے گا؟ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا الحق مال علی وعلی مال حق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور حضور نے فرما دیا ہے القرآن مال علی وعلی مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو میں تو اپنی باتیں تو نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں. تو میری زبان اگر میری گلے سے آواز نہ بھی نکلے, میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ سنو لوگوں, سمجھو میری بات کو, سنو اور غور کرو میری بات پہ کہ میں کیا ہوں. میں کیا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جس کا ہوں اس سے فرق ضرور پڑتا ہے. دیکھو کتا بھی جب پٹے میں ہوتا ہے تو گھرا کے بولتا ہے ہم علی والے ہیں, اور علی کے ڈر کے گدھا اور کتے ہیں. یہ نہ سمجھ کہ ہم کتے ہیں, اتنا سمجھ لے کس کے کتے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے. تو اپنی اولادوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اپنی اولاد کو انگریز کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر رحمان ملک پر اعتراض نہ کرو نا کہ اس کو سورت اخلاص نہیں آئی. چودھری اعتزاز پر اعتراض نہ کرو نا کہ اس کو قرآن کی 2 آیتیں یاد نہیں تھی. سمجھو, میں سمجھانا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے نا تو محنت کر اس کی. لا ایسی محفلوں میں اگر اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے آپ کی دہلیز کوہاٹ میں پہنچاؤں تو آپ کے بچوں کی نیندیں اس بات پہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا حسین اپنے بچے کربلا لے آیا تھا. حسین اس دین کی بقا اور خیر کے لیے مدینے کا حج چھوڑ کے آیا تھا. حج نہیں کیا حسین نے, عمرے میں موخر کر کے اپنا پورا خاندان ننا علی اصغر 6 مہینے کا بھی لے آیا. بولو سبحان اللہ, اونچا بولو سبحان اللہ. آواز تو آئے نا سبحان اللہ. 6 ماہ کا علی اصغر بھی لے آئے, ننی سکینہ کو بھی ساتھ لے آئے. تو آپ اپنے بچوں کو ہمت کرو, اپنے جنازے کے لیے کرو, میرے لیے نہ کرو.
میں نے آج تک یہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرا مرید بن، مجھے شیرنی دے، مجھے شکرانہ دے. میں ہر ایک کو کہتا ہوں مصطفیٰ کا مرید بن. کس کا مرید بن؟ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں مجھ میں 1000 عیب ہیں پر میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے. میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے. میں اپنا مرید بناؤں گا تو میں کہوں گا میرے ہاتھ چوم، مجھے 11ویں شریف دے. لیکن میرے نبی کا مرید بنے گا تو میرے لیے عزت یہ ہے کہ میرے نانا کا مرید ہے. بولو سبحان اللہ. میرے نانا کا مرید ہے، وہ بھی میری عزت ہے. تو اپنی اولادوں کو عزت دار بناؤ، ان کو درودی بناؤ، ان کو ایسی محفلوں میں لاؤ. یہ تو سال میں مجھے بھی فرصت ملتی ہے تو میں آتا ہوں، وہ مشکل نکلنا ہوتا ہے. مزہ تب ہے میں آؤں یا نہ آؤں. آپ کے بچے درود کی محفل میں لازمی ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو لالچ دے کے لا. آج اپنے بچہ سویا ہے، کئی مائیں کہہ دیتی ہیں بچہ سویا ہے، صبح نماز کا وقت ہے، نہ اٹھائیں نہ اٹھائیں. بڑی اوکھی طرح سلایا ہے. آج اٹھاؤ اس کو فجر کی نماز کے لیے. اس کو فجر کی نماز آئے گی، شوق آئے گا، وہ نماز جنازہ بھی سیکھ جائے گا. کل تیرا جنازہ پڑے گا، سائیڈ پہ کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھے گا. تو مشن مصطفیٰ کو سمجھو، رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرو کہ میرے نبی نے کبھی بھی، میرے حضور نے کبھی بھی اپنی اولاد کو چھپایا نہیں ہے، اپنی اولاد کو پیچھے نہیں رکھا. دیکھو